سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ابھی جو ایک آنے والا چیلنج ہے پولیٹیکلی، جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک نئی موومنٹ، نیا احتجاج شروع کیا جا رہا ہے، موومنٹ کا نام ہے جی فری عمران خان موومنٹ. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آزاد کروا سکیں گے یہ اس موومنٹ کے ذریعے، کیونکہ اب کہہ رہے ہیں کہ بیٹے بھی آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 سال ہو گیا میرا خیال ہے اس بات کو. یہ پی ٹی آئی نہ اپوزیشن کر سکی، نہ کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن ہوتی ہے ملکی مفاد میں کوئی بات کرنی. وہ آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ اسمبلی میں یہ کیا کرتے ہیں، اور جب احتجاج کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں. ان کا کوئی، میرا خیال ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ عمران فری ہو. وہ اس کہتے ہیں جیل میں ہی رہے تو ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ ابھی پھر ایک ہر روز ہر مہینے 2 بات ایک نیا شوشہ وہ نکال لیتے ہیں. آج ہم یہ کریں گے، پہلے گنڈا پور کا تھا میں آ رہا ہوں، میں جاؤں گا نہیں. پھر اب ایک نئی بات ہے جی کہ وہ ہم نے اس کو عمران خان کو فری کرنا ہے. بھائی وہ فری ہے، جو کچھ کیا ہے 9 مئی کیا ہے، 26 نومبر کیا ہے. 190 ملین کی سزا عدالت نے دی ہے، 14 سال. جائیں عدالت میں فری کرائیں اس کو، جا کے اس کی بے گناہی ثابت کریں. حکومت نے تو نہیں جیل بھیجا نا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کے اپنے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ وہ آزاد ہوں، باہر آئیں؟ آپ دیکھیں ان کے ہر روز ایک نئی علیمہ خان اپنی بات کرتی ہے، برسٹر گور اپنی بات کرتا ہے. جب وہ کے پی کے کا ایک وہ جو گنڈا پور ہے اس کی اپنی سٹوری ہوتی ہے. تو وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہیں ہے، ہاں پہلے یہ کر لیں کہ یہ ایک ہے کہ نہیں. ان کی ایک بات جب خود ایک ہوں گے جو کبھی نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ ایک اندر سینئر ایک لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کریں گے. تو علیمہ خان کہتی ہے نہیں، ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تو بس احتجاج کرنا ہے. تو کس سے بات ہوگی، کیا ہوگی؟ حکومت ہمیشہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رہیں، بات بھی ہو. کسی بات پہ اگر ان کو کوئی تحفظات ہے تو وہ بیٹھ کے دور کیے جائیں. یہ جب کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ کے سامنے ہے، تو اگر یہ اتنے اصل میں تو ابھی وہ کوشش کریں نا کہ حکومت پہ اپنے احتجاجوں کے ذریعے اتنا پریشر بلڈ اپ کریں کہ آپ لوگ مجبور ہو جائیں ان سے بات کرنے کے لیے، یا اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے بات کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی تحریک چلا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی تحریک ہوتی ہے نا، ایک اپوزیشن کہتے جی ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں، اس لیے چلا رہے ہیں کہ ملکی مفاد میں ہے، عوام کی یہ بہتری کے لیے یہ نہیں ہے. پھر جب ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو باہر لانا ہے، تو پھر اس کے لیے تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، عوام بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو مذاکرات از آؤٹ آف کویشچن. بٹ اس پروٹیسٹ کے بارے میں یا اس تحریک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ یہ ہے کہ یہ خان صاحب خود جیل سے بیٹھ کے لیڈ کر رہے ہوں گے اور ان کے بیٹے لیڈ کریں گے. اس دفعہ گنڈا پور صاحب پہ شاید وہ ریلائی نہ کرنا چاہیں. دیکھیں یہ آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے. ایک سی ایم ہے ایک صوبے کا، اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، وہ 2 بچے وہ آ جائیں. ہم نے کب کہتے ہیں عوام زیادہ کنیکٹ کرے گی نا ان سے، کیونکہ خان صاحب کی اولاد ہے. نہیں تو اچھا، تو وہ تو یہ موروثی سیاست میں والے ہی نہیں ہے. یہ تو مخالف ہوتے تھے کہ یہ باپ پھر بیٹا پھر چاچا پھر ماما. تو یہ کیا، یہ خان صاحب اس راستے پہ چلنے لگے. بیٹے ان کے آئیں، اگر وہ آئیں گے نہیں، اگر وہ بیٹے ان کے آنا چاہتے 2 سال میں، وہ ایک دفعہ باپ سے ملنے ہی آ جاتے. وہ آئیں گے نہیں. ہمیں اس پہ یہ آئی نہیں کہ وہ آ جائیں. وہ خدشہ ہے نا، ڈر ہے کہ بھائی اریسٹ نہ ہو جائیں، یا وہ آتے بھی ہیں تو کہتے ہیں جو لوگ آلریڈی موجود ہیں ان کی ملاقات نہیں کراتے تو ان کی کہاں کرائیں گے. فون پہ بات نہیں کراتے تو ملاقات نہیں. ملاقات ہوتی ہے، جن سے عمران ملنا چاہتا ہے ان سے مل لیتا ہے. کوئی صبح 6 بجے آ کے دروازہ کھلتا ہے، ان سے مل لیتا ہے. اور وہ اسپیشل کیس دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس کے اگر بیٹے ہیں، ہمیں تو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ایک اہم ایشو جو ہے نا، وہ علیمہ خان صاحبہ نے ہر روز ایک نئی بات انہوں نے کرنی ہونی ہے. تو آپ مجھے بتائیں، ان کے بیٹے آئیں گے، وہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے، برٹش نیشنل ہے. جب وہ آئیں گے وہ ایمبیسی میں ایک اپلیکیشن دیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں بھی 20 سال 28 سال سے ہوا ہوں. جو وزٹر ہوتا ہے نا، میں اگر یہاں سے ویزا لے کے جاتا ہوں کہ میں نے یو کے کا یا کسی ملک کا وزٹ کرنا ہے، تو وہ میں گھومنے پھرنے کے لیے تو میں جا رہا ہوں. اور میں اگر کسی سیاسی جو بات یا کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں گا تو سب سے پہلے وہ مجھے میرا ویزا کینسل کر کے مجھے بھیج دیں گے، کیونکہ یہ الاؤ ہی نہیں ہے. آپ اگر کسی جگہ ایک شہری جو ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ میں نے جا کے یو کے سائر کرنی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اگر بیٹے آتے بھی ہیں تو obviously وزٹ ویزا پہ آئیں گے، وزٹرز ہوں گے، اور اگر سیاسی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے ویزے بھی کینسل ہو سکتے ہیں. وہ تو ہو نہیں سکتا نا، یہ الاؤ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا اصول ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم ویلکم کریں گے کہ وہ آئیں، اپنے باپ سے ملیں. لیکن اگر ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے 2 سال میں ایک دفعہ ملنے آ جاتے. ابھی تک تو نہیں آئے.
ٹھیک ہے 2 سال میں نہیں آیا، اور آپ نے جیسے خود ہی کہہ دیا کہ ان کے پھر ویزے شیزے بھی کینسل ہو جائیں گے، سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں مل سکتی. یہ بتائیے کہ ایک طرف تو اوبیسلی موومنٹ ہے، دوسری طرف ایک دفعہ پھر سے ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے. یہ خاص طور سے یہ جو صوبائیت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو ہوا دی گئی ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے یہ جو کوئٹہ سے پنجاب جانے والی بس کا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے مارنا، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ میں بتاؤں، یہ جو رائے نا ہندوستان پاکستان کا دشمن ہے، یہ جو کچھ ابھی آپ کو پتہ ہے ہوا مئی میں، جو کچھ یہ 10 پھر ان کو جواب ملا، پاکستان دنیا میں ایک کامیابی کے ساتھ اپنی ان کی ہماری جو وزارت خارجہ نے جو کردار ادا کیا اسحاق ڈار صاحب نے، اس کی مثال نہیں ملتی. جب 5 اور 6 کو ہندوستان نے حملہ کیا تھا تو پاکستان نے پوری دنیا کو، امریکہ، برطانیہ، رشیا، سب کو گلف میں بتایا کہ بھائی یہ جو ہندوستان کہہ رہا ہے صدیوں سے یہ جھوٹ بولتا ہے، حقیقت کیا ہے آپ آ کے دیکھیں، آپ انویسٹیگیشن کر لیں. تو ہندوستان نے ایک جھوٹ بولا تھا، پھر دوسرا جھوٹ بولا. وہ جو مودی جس کا نام ہے وہ ہے ہی ایک بچر ہے، دہشت گرد ہے. آپ دیکھیں جب وہ کسی کا وزیر اعلیٰ کسی صوبے کا تھا تو وہ یہ خوش ہوتا تھا، گجرات کا وزیر اعلیٰ، اور وہ مسلمانوں کے قتل عام پہ خوش ہوتا تھا، پھر وہ اس پہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا تھا. اب جب اس کو یہ ناکامی ہوئی، ہندوستان سے آئسولیٹ ہو گیا. اب یہ جو وہ کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو راہ ہے وہ اگر پاکستان میں، بلوچستان میں یہ کرتے ہیں تو ایک میں بات کہوں کہ ہم کو بھی پاکستانی ہیں، ہم چاہے ہم بلوچستان میں رہتے ہیں چاہے پنجاب میں کسی جگہ، ہم کو بھی یہ احساس ہے اور ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں یا جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں سے ملیں، بات کریں کہ یہ کون لوگ ہیں، اور وہ چیزیں جو ان کو بتائیں کہ اگر وہ ان سے اس طرح کے رابطے کرتا ہے، ظاہر ہے ہندوستان ہے تو وہ ہماری ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ وہیں کے لوگ، وہیں اسی صوبے کے لوگ جو وہ بتائیں اور ان چیز کو ختم کریں. لیکن یہ بہت خطرناک ہے. میں نے اسی لیے سوال کیا کہ یہ سب جانتے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے بھارت ہے، ان کی ایجنسی را ہے، وہ یوز کرتے ہیں، ان کے پراکسیز یہاں پہ کام کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے اپنے لوگ ہی اس چیز کو مزید ہوا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے آپ کو بیانیے نظر آئیں گے. سو ہم ہی ایک یونائٹڈ فرنٹ نہیں پریزنٹ کر پا رہے ہیں. میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. دیکھیں اب ایک جماعت ہے جس پہ یہ الزام ہے، دیکھیں جب وہ واقعہ ہوا ٹرین والا تو اس میں کچھ ہماری سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے، جعفر ایکسپریس والا، کیا انہوں نے ٹویٹ کیے. میں کہتا ہوں کہ جیسے ابھی ہم نے ہندوستان کو شکست دی 10 مئی کو، جب ان کے اوپر ہم نے اپنے دفاع میں جواب دیا تو ساری قوم ایک تھی. اب بھی اگر ہم ہوش کے ناخون نہ لیں، اگر ہم سب قوم ایک ہے تو میرا نہیں خیال کہ باہر کا دشمن کامیاب ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک چیز ہمیں آ جائے کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے، انٹرنل ہمارے مسائل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. وہ کیسے کریں گے؟ وہ یہی کریں گے. ان کی شرط یہ ہے کہ جی خان صاحب باہر آئیں گے تو کریں گے، تمام ایشوز پہ بات کریں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ یہ اگر ابھی بھی ان کو احساس نہیں ہے، خان صاحب کو چاہیے کہ وہ لوگ وہ ٹویٹ جو کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، ان لوگوں کو یہ اون نہ کریں، اوپنلی میسج دیں. یہ دینا چاہیے، بڑی دیر ہو چکی ہے کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. میں نہیں سمجھتا وہ پاکستانی ہے. اگر کوئی دشمن ہماری افواج پہ حملہ کرتا ہے یا کوئی ایک صوبائیت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شناختی کارڈ دیکھ کے آپ نے دیکھا یہ پنجاب کا ہے، یہ KPK کا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ دشمن، وہ دشمن جو ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اور یہ ہندوستان ہمارے ہمسایہ، ہم سے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہمسائے چینج نہیں کر سکتے، لیکن اس کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ان کی تو معافی نہیں آئی جتنے خوارج اس طرح کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں میں ان کو بھی پاکستانی نہیں کہتا. صحیح ہے، جو ان کا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں، جو ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سب سیاسی جماعتوں کو جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ سیاسی جماعتیں، میں کسی ایسی سیاسی جماعت کو نہیں کہتا کہ وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے، لیکن کچھ اگر لوگ مٹھی بھر دہشت گرد، چاہے وہ کسی جگہ گھسے ہوئے ہیں کسی جماعت میں، اس کے لیڈر کو چاہیے کہ ان کو ڈس اون کرے اور ان کے خلاف مہم چلائے کہ تم پاکستانی نہیں ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر ہمارا آرمی چیف جائے اور وہاں بیٹھے لوگ احتجاج کریں اور وہ انہوں نے جھنڈے ایک جماعت کے اٹھائے ہوں؟ تو کام ہے نا اس چیئرمین کا، اس صدر کا، کہ وہ ان کو ڈس اون کرے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے آرمی چیف کا ذکر کیا، فیلڈ مارشل کا، ان کے حوالے سے بھی ایک کیمپین چل رہی ہے، نظام کی تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ یہ اوریجنیٹ کہاں سے کیا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی جواب دینا پڑا ہے
اسٹیٹمنٹ دینی پڑی ہے. یہ وہی افواہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ آصف اور قاسم آ رہے ہیں. یہ وہی ہے, پی ایم صاحب کا میسج آ گیا, اس طرح کی کوئی بات آئی نہیں ہے. حکومت 5 سال انشاءاللہ چلے گی, ٹھیک ہے جی. کوئی نظام کی تبدیلی نہیں ہو رہی. دیکھیے یہ جس طرح ملک ایک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا, عمران خان نے جو کچھ حالت کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کو پاکستان کی بہتری ان کے ذہن میں تھی اور ہونی بھی چاہیے, وہ سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں, حکومت بنی. آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ہم ایک پاکستان کو کہتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ سے بھی بچا لیا, ترقی کے راستے پہ بھی چل پئے. ایک ہم نے جو کام, اب آپ دیکھیں قوم خود دیکھ رہی ہے کہ جس حالت سے ہم نکلے ہیں, سب سیاسی جماعتوں کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے تفاضلات بھی ختم کیے اور اکٹھے چل رہے ہیں. اور اسی 2 سال گزر گئے اور انشاءاللہ 3 سال گزریں گے, یہ سیاسی جماعتیں اکٹھی رہیں گی, یہ حکومت چلے گی. اس حکومت نے انشاءاللہ اچھے کام کرنے ہیں. جو لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے حکومت نے کیا کیا جب عمران خان تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سال بھی ہم کام کر کے, اپنی محنت کر کے, لوگوں کی بہتری لا کے, تو اگلے 5 سال کے بھی آپ نے منصوبہ جیسا بندی اتحادی کریں گے. جماعتوں کا بھی بولا کہ ساتھ رہیں گے سب, اس وقت آپ کی اپوزیشن کون ہے صحیح معنوں میں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کو تو آپ کہتے ہیں جی وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ شیڈو گورنمنٹ کا کردار جو اپوزیشن کو ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے, تو ہوز یور اپوزیشن؟ میں تو کہتا ہوں نا کہ یہ پھر گورنمنٹ کیا ہے نا, اس حکومت کی خوش قسمتی ہے, حالانکہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. اچھا, اپوزیشن ہوتی تو آپ مجھے بتائیں, ایک مسئلہ ابھی یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہمیں وہ بنایا گیا, کیا کہتے ہیں اس کو, جو الیکشن کمیشن ہے جی, یہ کس نے لگایا تھا, وہ لگ گیا. اب مجھے بتائیں, ابھی تک ہم نے نیا الیکشن کمیشن لگانا ہے, اس میں اپوزیشن اور حکومت, چیف الیکشن کمشنر, حکومت اور اپوزیشن مل کے لگاتی ہے نا. ان کو اگر احساس ہو کہ ہم ان قوم کی بہتری کے لیے کرنا ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر نیا آئے, لیکن اپوزیشن سے ہم بات کریں گے وہ بیٹھتے ہی نہیں. آپ کے سامنے ریکارڈ ہے, جب وہ بیٹھ جاتے ہیں 3 دن, اس کے بعد عمران ملتا ہے جیل میں کسی بیرسٹر گور سے, وہ کہتا ہے بھائی اعلان کر, تو کوئی ہم نے نہیں ملنا کسی سے. تو پھر کس سے ملیں گے؟ ابھی تک نہیں ملے. ایک بات ہے, اپوزیشن اگر بات کرے گی تو حکومت سے کرے گی, سیاسی جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں ان سے کرے گی, اس کے بغیر ہمیں بتائیں وہ کس سے بات کریں گے؟ بات کرنا چاہتے ہیں, درمیان ان کے اپنے لوگ اس چیز کی خواہش کا اظہار کرتے آئے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے. آپ کو پتا ہے ایک خط بھی انہوں نے لکھا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے آپ بتائیں یہ اور 2 سال گزار دیں, 3 سال گزار دیں, کس سے بات کریں گے؟ حکومت سے بات کریں گے, ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو سب بھی کچھ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ان کو عوام کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ نکلتے ہیں صبح شام کو, عمران کو باہر نکالنا ہو, بھائی عمران کو باہر نکالنا ہے, جاؤ عدالتوں میں, جس نے جیل بھیجا ہوئے ان کو جو اس کے خلاف. بٹ وہ عدالتوں کے حوالے سے تو آپ ان کا موقف دیکھ چکے ہیں نا, انہوں نے ایک پروٹیسٹ بھی اسی حوالے سے کیا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں بھی وہی کر رہی ہیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کی رائے آپ کے سامنے ہے. 26ویں ترمیم دیکھیں, جب آپ پارلیمنٹ ہے نا, پارلیمنٹ میں اگر 2/3 اکثریت آپ کے پاس ہے تو یہ پارلیمنٹ کا کوئی نہیں لے سکتا. یہ جب آئیں, ان کو اگر عوام ووٹ دیتی ہے, 2/3 اکثریت آتی ہے, یہ 27ویں ترمیم لے آئے, 28ویں لے آئے, لیکن یہ پارلیمنٹ کا کوئی لے نہیں سکتا. ججز جو کچھ پہلے ہوتا رہا, ثاقب نثار تھا, وہ آصف سعید کھوسا تھا, یہ چاہتے ہیں وہ عدالتیں ہمیں, وہ جج ہمیں ملے. تو ایسا نہیں ہوگا. عدالتیں آزاد ہیں, جس کو بھی انصاف عدالت دیتی ہے. حکومت نہ کسی کو جیل بھیجتی ہے, نہ حکومت جیل سے باہر نکالتی ہے. پروسیکیوشن ہوتی ہے. اگر یہ آ کے حکومت سے بات کریں گے, ٹیبل ٹاک ہوگی, اس میں اگر ان کے مسائل ہیں تو وہیں سے اس کا حل نکلے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان اصل میں اس کا قصور نہیں ہے. جب وہ 2018 میں مسلط ہوا تھا, باجوہ فیض حمید, وہ کہتا تھا کہ میں انہی کو کہتا ہوں جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے بات کریں, میں ان سے بات نہیں کرتا. آپ اس کا ریکارڈ دیکھ لیں, اس نے جب وہ مسلط تھا تو اس نے کبھی بھی اپوزیشن سے بات نہیں کی. نہ اس کا یہ رویہ ہے, نہ وہ رویہ رکھتا ہے. اب اس کو سمجھ آ جانی چاہیے, 2 سال جیل میں ہو گئے, شاید عمران خان کو اور سال بعد سمجھ آ جائے کہ آخر میں نے بات اس سے کرنی ہے. وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور اس کو ٹائم اپنا ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے حکومت پہ ریلائی کرنے کے بجائے عدالتوں پہ ہی ریلائی کرنا چاہیے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.